حضرت داؤد علیہ السلام کی قوم اور ان کی زندگی کا قصہ بہت اہمیت کا حامل ہے اور قرآن مجید میں ان کا ذکر کیا گیا ہے۔ حضرت داؤد علیہ السلام کو اللہ تعالیٰ نے نبی اور بادشاہ مقرر کیا تھا اور ان کو بہت سی خصوصیات اور معجزات سے نوازا تھا۔ حضرت داؤد کی قوم کے بارے میں ہمیں قرآن اور احادیث سے کئی اہم باتیں ملتی ہیں۔ حضرت داؤد علیہ السلام کی قوم۔ حضرت داؤد علیہ السلام بنی اسرائیل کے نبی تھے اور ان کا تعلق بنی اسرائیل کی ایک عظیم قوم سے تھا۔ بنی اسرائیل کی قوم اللہ کی ہدایت سے بہت سے لوگوں پر مشتمل تھی، لیکن ان کی قوم میں بھی بہت سے لوگ کفر اور فسق میں ڈوبے ہوئے تھے۔ حضرت داؤد علیہ السلام نے اپنی قوم کو اللہ کی عبادت کی طرف بلایا اور ان کو نیک کاموں کی تعلیم دی۔ حضرت داؤد علیہ السلام کی قوم نے ان کی رہنمائی کو قبول کیا اور وہ اللہ کی طرف واپس آ گئے۔ حضرت داؤد علیہ السلام کی قیادت میں بنی اسرائیل ایک مضبوط قوم بن گئی۔ اللہ تعالیٰ نے حضرت داؤد علیہ السلام کو حکمت، عدل اور طاقت عطا کی تھی اور ان کی قوم بھی ان کی رہنمائی میں ترقی کرنے لگی۔ حضرت داؤد علیہ السلام اور ان کی حکمت۔ 3/25 صبح کے 4:41 حضرت داؤد علیہ السلام کو اللہ کی طرف سے حکمت اور علم دیا گیا تھا۔ انہوں نے اپنے لوگوں کے درمیان عدل قائم کیا اور انصاف کی بنیاد پر فیصلے کیے۔ حضرت داؤد علیہ السلام کا مشہور معجزہ یہ ہے کہ اللہ نے ان کو لوہے کو نرم کرنے کی صلاحیت دی تھی، جس کے ذریعے حضرت داؤد علیہ السلام لوہے کی مصنوعات بناتے تھے، جیسے کہ زرہیں اور دیگر آلات۔ قرآن مجید میں حضرت داؤد علیہ السلام کے بارے میں اللہ تعالیٰ کا فرمان ہے، اور ہم نے داؤد کو اپنی طرف سے بڑی حکمت دی اور ہم نے اس سے کہا کہ پہاڑوں کو ہمارے ساتھ تسبیح کرنے والا بنا دو۔ القرآن سورت سواد 38-18۔ حضرت داؤد علیہ السلام کے لیے یہ ایک بہت بڑی آزمائش تھی اور وہ اللہ کی ہدایت کے مطابق اپنی قوم کی رہنمائی کرتے رہے۔ حضرت داؤد علیہ السلام کی قوم کا عروج۔ حضرت داؤد علیہ السلام کی حکمت اور رہنمائی کے نتیجے میں بنی اسرائیل کی قوم میں بہت ترقی ہوئی۔ ان کی قوم نے عدل و انصاف کی بنیاد پر اپنے معاشرتی اور اقتصادی نظام کو مضبوط کیا۔ حضرت داؤد علیہ السلام کے تحت قوم نے دشمنوں سے جنگیں جیتیں اور اپنے علاقے میں امن قائم کیا۔ حضرت داؤد علیہ السلام کی حکومت نے معاشرتی عدل اور اخلاقی اصولوں کی تعلیم دی، جس کی وجہ سے بنی اسرائیل کی قوم میں ایک نئی روشنی آئی۔ حضرت داؤد علیہ السلام کی قیادت نے قوم کو ایک مضبوط، مہذب اور کامیاب قوم بنا دیا۔ حضرت داؤد علیہ السلام کا معجزہ۔ 3/25 صبح کے 4:42 حضرت داؤد علیہ السلام کو اللہ نے خاص طور پر طاقت اور قوت دی تھی۔ ان کے معجزات میں سے ایک یہ تھا کہ اللہ نے انہیں لوہے کو نرم کرنے کی طاقت دی تھی تاکہ وہ اپنی قوم کے لیے جنگ کے آلات اور زرہیں تیار کر سکیں۔ یہ معجزہ حضرت داؤد علیہ السلام کی عظمت کو ظاہر کرتا ہے اور یہ ثابت کرتا ہے کہ اللہ کی قدرت اور مدد سے انسانوں کو مشکل کاموں میں کامیابی حاصل ہو سکتی ہے۔ حضرت داؤد علیہ السلام کو اللہ نے قرآن میں ذو القرنین کے لقب سے بھی نوازا تھا، جو کہ ان کی عظمت اور اللہ کی ہدایت کے تحت ان کی قوم کی رہنمائی کی علامت ہے۔ حضرت داؤد علیہ السلام کی قوم کا خاتمہ۔ حضرت داؤد علیہ السلام کی قوم ایک طویل عرصے تک اللہ کی ہدایت اور رہنمائی کی روشنی میں چلتی رہی۔ تاہم جیسے ہی حضرت داؤد علیہ السلام کا انتقال ہوا، ان کی قوم میں کچھ لوگ گمراہ ہو گئے اور اللہ کی ہدایت سے انحراف کرنے لگے۔ اس کے بعد حضرت داؤد علیہ السلام کے بعد ان کے بیٹے حضرت سلیمان علیہ السلام نے قوم کی رہنمائی کی اور ان کی قیادت میں بنی اسرائیل نے ایک اور عروج حاصل کیا۔ نتیجہ 3/25 صبح کے 4:42 حضرت داؤد علیہ السلام کی زندگی اور ان کی قوم کا قصہ ہمیں یہ سکھاتا ہے کہ اللہ کی ہدایت پر چلنے سے قوموں کی تقدیر بدل سکتی ہے اور وہ ترقی اور کامیابی کی راہ پر گامزن ہو سکتی ہے۔ حضرت داؤد علیہ السلام کی حکمت، عدل اور ان کے معجزات ان کے نبی ہونے کی نشانی ہے، اور ان کی قوم کی کامیابی اس بات کا واضح ثبوت ہے کہ اللہ کے راستے پر چل کر انسان ہر مشکل کا سامنا کر سکتا ہے۔